یہ جتنی چیزیں کائنات میں بنائی یہ سب اس لیے تھی کہ انسان یہاں پر رہے باقی اور ان کی سیوا کے اندر۔ انسان نے اپنا سر ان کے آگے جھکانا شروع کر دیا تو اپنے مقام سے نیچے گرتا چلا گیا جو اس کا اونچا مقام تھا۔ یہ تو نیچر کی چیزیں، بے جان چیزیں، انسانوں میں انسان کے آگے، دوسرے انسان کے آگے جھکنے کو منع کر دیا۔ کہ یہ قابل احترام ہے پیدائش سے ہی، اپنے عمل سے برا ہو جائے گا، نیچا ہو جائے گا، لیکن کہا کہ یہ جو ہے وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ قابل احترام ہے۔ اگر آدمیت، اگر انسان پیدا ہوا ہے تو یہ آدرنی ہے۔ یہ اب یہ اس لحاظ سے بنی آدم سب، تو ان میں سے کوئی کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، کریٹ کیا حق کے ساتھ، اور پھر جس دن وہ کہے گا یا کہتا ہے، یہ دونوں یہاں پر ترجمے ہیں، جب وہ چاہے وہ کہے گا، وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے، اور اس کا قول بھی حق ہے، اس کا فرمایا ہوا، اس کی بات بھی حق ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں، اس کے اطاعت میں، اس کے قوانین کے آگے سر جھکا دوں۔ کس کے؟ اور یہ پھر اسے اور واضح یہاں پر کیا آگے کہ وہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، یہ خود سے نہیں وجود میں آ گئی۔ یہ سارا اتنا لمبا سلسلہ یہ خود سے چلا آ رہا ہو ایسا نہیں ہے، یہ وہ وجود میں لایا ہے، اس نے تخلیق کیا ہے۔ اور بہت اہم لفظ ہے بالحق۔ حق میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، حق وہ ہے جو کبھی بدلتا نہیں کسی زمانے میں۔ سچائیاں تو بدل جاتی ہیں، الگ الگ دور کی سچائیاں الگ ہوتی ہیں، حق کبھی بدلتا نہیں۔ تو اس میں کچھ قوانین رکھ دیے، کچھ قانون رکھ دیے، کچھ لاز رکھ دیے، اور وہ لا کبھی بدلیں گے نہیں۔ ایسے نظم کے ساتھ میں تخلیق کیا ہے۔ یہ الٹپ کہیں وجود میں آتا تو اس کے پھر ایسے اس کے اندر یہ قانون نہیں ہوتے جو کبھی بدلیں گے نہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اس کو تو ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ہو جائے تو ہو جاتے ہیں، کا مطلب یہ کہ اسی لمحے وجود میں نہیں آتا۔ یہاں کا نظم اس نے ایسا رکھا ہے کہ اسباب کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے، مینز، سادھنوں کے ذریعے، تو اسباب یا مینز اس ڈائریکشن میں موو کرنے لگتے ہیں فوراً، کہ بالآخر پھر وہ ہوتا ہے جو اس نے چاہا۔ ہمارے لیے کبھی کبھی وہ ہو جانا اس کے ارادے کا اربوں سال کا بھی وقفہ ہو سکتا ہے، کہ مختلف اسباب کے ذریعے زمین کیسے وجود میں آئی، آسمان و زمین۔ لیکن ایک تو یہ کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ جب وہ چاہتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسی لمحے، ہمارے لمحات میں۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمارے اربوں خربوں بھی سال ہوں تو وہ انفائنائٹ یا لا انتہا کے مقابلے میں وہ بھی زیرو ہے ٹائم، جیسے بالکل وقت نہ گزرا ہو۔ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ، اور جو کچھ اس نے فرمایا، جو کچھ اس نے بتایا، وہ سب بھی ناقابل تبدیل ہے۔ یہاں دنیا کے لوگوں کے کہیں بھی چیزیں، دنیا کے لوگوں کے درشن و فلسفے، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ میں کچھ، کسی زمانے میں کچھ سوچا تھا، بہت بڑے فلاسفرز تھے، وہ بدل گئے، نظریات بدل گئے، تو لوگوں کے بنائے ہوئے قانون، لوگوں کے سوچے ہوئے اصول، ان میں تبدیلیاں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کا قول جو ہے وہ حق ہے، جو کچھ بھی اس نے کہا اور جو کچھ اس نے دیا ہمیں۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور پھر جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو پھر اقتدار اعلیٰ اس کا ہوگا، بادشاہی اس کی ہوگی۔ وہ تو ہر لمحے ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ تھی۔
لیکن یہ جو اختیار اور ارادہ دیا ہوا ہے انسانوں کو اور جنوں کو، یہ اس دن ختم ہو جائے گا کہ وہ اس میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ یہ بھی اس نے اپنی رضا سے کیا ہے، اپنی مشیت سے کیا ہے کہ چاہے اس کی مرضی کے خلاف لوگ کر رہے ہوں وہ اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، کرنے دیتا ہے۔ تو یہ اختیار و ارادہ اس دن ختم ہو جائے گا۔ اس دن اس کی وہ بادشاہی ہوگی جس دن پھر کسی کا کوئی اپنا اختیار نہیں رہ جائے گا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، سور میں پھونکا جائے گا۔ اب اس کا اصل مفہوم تو سمجھ نہیں سکتا کوئی۔ اب سور میں پھونکا جائے گا، جیسے شنکھ میں، اب لفظ سور وہاں بولا جاتا ہے اس کے لیے، نرسمے میں پھونک ماری جائے گی، جیسے پھونکتے ہیں آواز آتی ہے، پھونک ماری جاتی ہے تو ایک دو۔ تو یہ مثالیں ہیں، خالی محسوس چیزوں کو جنہیں ہم جانتے ہیں ان سے مثالیں دی جاتی ہیں۔ جو ہم نہیں جانتے، اسے نہیں سمجھ سکتے، اس کی مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں اس نے سب کچھ انہی چیزوں کے ذریعے کچھ سمجھایا ہے جو جنہیں ہم جانتے ہیں۔ یہ تو ایک مفہوم ہوا، اور اس کا بہت گہرا اور دوسرا مفہوم ہے۔ دیکھیے، یہ پرانی ڈکشنریز ہیں، وہ ڈکشنریز ہیں یا وہ لیکسیکنز ہیں جن میں الفاظ کے وہ معنی جو اس دور کے اندر عربوں کے اندر رائج تھے، کوئی لفظ کس موقع پہ کن معنوں میں بولا جاتا تھا، قرآن فہمی میں اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ یہ تاج العروس ہے زبیدی کی، بہت مشہور ہے۔ سور لفظ کے لیے بہت لمبا ڈسکشن ہے کہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں کیسے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صورت کی جمع ہے۔ صورت کی جمع ویسے سور بولا جاتا ہے، سواد پہ پیش، واو پہ زبر، لیکن کہا کہ یہ بھی سور بھی صورت کی جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ صورت کیا؟ یہ شکل و صورت۔ یہ شکل و صورت آپ کا کوئی جسم بھی نہیں، جسے ہم آکار کہہ لیں، فارمز انگریزی کے اندر، یہ صورت کہلاتی ہے۔ اس کی جمع کے لیے بھی سور لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بہووچن یا پلیورل کے لیے۔ تو اس کا انہوں کا معنی یہ ہوا ہے، وہ ينفخ فی الصور کے، کہ یہ ينفخ فی الصور صور الموتى للارواح، یعنی مردوں کی فارمز جو ہیں، ان کے جو آکار ہوں گے، اس میں روحیں پھونکی جائیں گی۔ اب اس سے مطلب نہیں ہمیں یہاں پر کہ روحیں لفظ کہیں نہیں آیا قرآن میں، وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو بات کے ہیں جنہوں نے ان ڈکشنریز کو لکھا، ہمارے بہت بڑے بڑے اسکالرس، بہرحال اس جگہ پر ان سے سلپ ہوئی ہے۔ لیکن اصل تو ایمان یہ ہے کہ جس دن ان میں وہ پھونکی جائے گی، وہ روح پھونکی جائے گی، یا دوبارہ انرجائز کر دیا جائے گا ان شکلوں کو، تو یہ مفہوم بھی ہے اس کا، ينفخ فی الصور کا۔ یہی نہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کے اندر آواز منہ پہ لگا کر اور زور سے پھونکا جا رہا ہے شنکھ کی طرح۔ اور اسے بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کے اندر ہے، امام راغب کی مفردات۔ ورویہ فی الخبر، ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سور فی صورت الناس کلہم، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سور کے اندر تمام لوگوں کی صورتیں موجود ہیں۔ تو سور لفظ جو ہے، اور نفخ کے معنی خالی پھونکنے کے نہیں ہیں، پھونک مارنے کے، اور پھونکنا بھی کس چیز کے لیے ہوتا ہے، یعنی پھونکنے سے آپ نے اگر کسی بیلون میں، غبارے میں پھونکا تو پھول جاتا ہے نا، تو پھونکنا ایک طرح کا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انرجی دی، انرجی دے کر بڑھا دیا، چیز کو واضح کر دیا، سامنے لے آئے۔ یہ نفخ سور کا مطلب، ونفخ فی الصور کا پھر مطلب یہ ہوگا، ان دونوں معنوں کے اعتبار سے جو عربی زبان میں، عربوں میں بولے جاتے تھے، کہ وہ دن ہوگا جس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، اس دن جس دن جو جسم ہوں گے، جو شکلیں ہوں گی، جو فارمز ہوں گے، جو آکار ہوں گے، ان میں دوبارہ انرجی داخل کر دی جائے گی، وہ انرجی جس سے لوگ زندہ ہیں، وہ پھر ان کے اندر پھونک دی جائے گی، یا پھونک دی جائے گی تو پھر وہی لفظ ہوا کہ ایسے پھونکنا نہیں جیسے ہم کہتے ہیں، کہتے ہیں انرجی پھونک دی، یعنی انرجی ان میں داخل کر دی جائے گی۔ عالم الغیب والشہادت،
وہ ہے وہ اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، کوئی اختیار و ارادہ نہیں ہوگا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی سامنے سے لوگ جانتے تھے، جو سامنے سے کھلم کھلا لوگوں نے کیا تھا، جو لوگوں کی نظروں نے دیکھا تھا، اور وہ اسے بھی جانتا ہے کہ جو لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا تھا، دلوں کے خیالات تھے، اسے بھی جانتا ہے۔ پھر ایک اور مفہوم یہ بیان اس کا کیا گیا ہے بہت گہرائی کا، ایک مفسر نے بہت اچھی بات اس کے اندر کہ عالم الغیب والشہادہ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو تمہاری نظر آتی ہیں، صلاحیتیں، پوٹینشیلٹیز، لیکن ایک ہر اس کے اندر جو چیز نظر آتی ہے، کتنی چیزیں، کتنی صلاحیتیں، کتنی پوٹینشیلٹیز ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ وہ جانتا ہے کتنی بے پناہ صلاحیتیں ہیں جن کو یہ اوپر لے جا سکتا ہے، جن کو یہ کام میں لا سکتا ہے۔ سامنے سے دیکھنے میں وہ پوٹینشیلٹیز، وہ صلاحیتیں نظر نہیں آتی، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ جو اطلاع تو وہ رکھتا ہے، سب اسے معلوم ہے، لیکن اس کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جو جس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ جس دن اس کی ہی بادشاہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم کی مثال دی، اب وہ نظر نہیں آتا، حضرت ابراہیم نے کیسے پہچانا تھا اور کیسے توحید تک پہنچے تھے؟ یہ تو ویسے چلی آ رہی ہے نا کہ تمام فلسفوں میں ایک زمانے سے، اور اس مختلف فلسفوں میں وہ مختلف مذہبوں میں بھی داخل ہو گئی، بہت بڑے بڑے اس کے اوپر ازم بن گئے آج کے دور کے اندر۔ یہ سارا کارخانہ قدرت اپنے خود سے چلا آ رہا ہے، کوئی مقصد نہیں اس کا، یعنی خود سے وجود میں آ گیا، بنا مقصد کے چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہ جو اس سے پہلے کہا کہ خلق السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر وہ تخلیق کیا ہے بالحق۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نہیں، یہ حق کے ساتھ ہے، اس میں کچھ اصول کار فرما ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور یہ کائنات کچھ نتیجے مرتب کرتی ہے، کچھ پرینام، کچھ ریزلٹس جو ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ ہے پوری کائنات، اور وہ نتیجے جو ہیں وہ برآمد ہو کر رہتے ہیں، جو حق کی بات کہی تھی۔ جب وہ نظر نہیں آتا، وہ ہماری جو محسوسات ہیں، ہماری جو سینس پرسیپشنز ہیں، ہم جو چیزیں محسوس کر پاتے ہیں، ان سے اوپر اٹھ کر حضرت ابراہیم نے کیسے پہچانا؟ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ان کے بچپن کی بات ہے، یہ حصہ جو دیا گیا ہے، جب ان کی ساری آیات کو حضرت ابراہیم کی زندگی سے متعلق سامنے رکھتے ہیں تو یہ حصہ، پھر اس کے بعد ان کی بڑی مخالفت ہوئی، یہاں پر نہیں ہے اس درجے کی، اپنے قوم سے بات چیت کر رہے ہیں، پھر بت خانوں کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر ان کو آگ میں جلانا چاہا، پھر حضرت ابراہیم بچے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ رہتے رہے، اس کی وجہ سے جو باپ کہلاتا تھا آزر، اور پھر آخر ایک دن اس نے بھی نکال دیا، اس نے کہا چلے جاؤ یہاں سے۔ تو یہ حصہ ان کے بچپن کا ہے، یہاں کہا نہیں گیا ہے، لیکن ان کی زندگی کے تمام جتنی چیزیں ان کے بارے میں ہیں جو قرآن نے کہی ہیں، انہیں ہم سامنے رکھیں تو یہ بہت واضح ہے کہ یہ بچپن کا واقعہ ہے، الگ سے پڑھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نبی ہی ہے، یعنی یہ شان نبیوں اور رسولوں کی زندگی میں بچپن سے ہوتی تھی، یہ نہیں کہ وہ بڑے ہونے کے بعد کسی نے سمجھایا تو ان کی سمجھ میں آ گیا ہاں ایسا نہیں ایسا ہے، یا جب وہی نازل ہونی شروع ہوئی تب سمجھ میں آیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم نے جب اپنے باپ آزر سے یہ کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کرتے کیا ہو یہ؟ اب یہ بچپن کی بات ہے کہ یہ ان سے سوال کیا، وہ علاقے کا سب سے بڑا مہان تھا، پوری بستی کا سب سے بڑا، پاور اتنی تھی، اور جو بڑے ہوتے ہیں کوئی شنکراچاریہ، ان کی پاور وہ ہوتی ہے کہ پھر ان کے اوپر رولر بھی ہاتھ نہیں ڈالتا، بلکہ ایسا ہی ہوتا چلا آیا کہ وہ کوئی اگر اپنا فیصلہ دے دیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا تو پھر رولر اس کے خلاف نہیں جاتے، انہیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پاور تھی ان کی، اور رسولوں کو بھیجا جاتا تھا ایسے گھرانوں میں کہ جہاں پر جو اثرات کے اعتبار سے پاورفل ہونے، شروع میں ان کو کچل دیا جائے، ورنہ ان کے ساتھیوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتے تھے، لیکن ذرا مشکل سے ہاتھ ڈالتے تھے ان کے اوپر لوگ جو ہیں، وہ ان کو پروٹیکشن یہ رہتا تھا تھوڑا سا۔ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، جو باپ کہلاتا تھا، یہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں اسے قرآن ہی کی آیات سے دوسرے موقعوں پہ، کہ یہ والد نہیں تھا، باپ عربی میں کہتے ہیں، چچا کو بھی کہتے ہیں، جس نے لے کر پال لیا اسے بھی کہتے ہیں، کسی بڑے کو کہنے لگے باپ، تو
اس نے پالا تھا. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر اسی کو بھگوان مان لیتے, اسی کی پوجا شروع کر دیتے. کرتے کیا ہیں آپ؟ اب باہر والا کوئی ہو تو اسے تو جھاڑ دیا جائے, گھر کے اندر چل رہی ہے. انی اراک و قومک فی ضلال مبین. مجھے تو بالکل صاف یہ بات نظر آ رہی ہے کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی میں. یہ تو بھٹکنے والی بات ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. اور پوری قوم جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے, یہ سب بھی سب گمراہی میں. یہ بچپن کی بات ہے. یہ بہت واضح رکھا ہے اسلام نے کہ احترام ادب والدین کا پورا, لیکن حق پر اگر نہیں ہے تو وہاں کوئی کمپرومائز نہیں. دنیاوی معاملات کے اندر بھی یعنی کہیں قرآن میں نہیں ملے گا, اور کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے گا. وہ بعض ہیں ایک آدھ حدیثیں جن کے اپنے اندر ہی پھر اس کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. ورنہ یہ کہ یہ بہت واضح ہے کہ کسی ایک جگہ بھی دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ہر حالت میں ماں باپ کا حکم ماننا ہے. قرآن کہتا ہے عمر جب بڑھ جاتی ہے, کئی جگہ کہ ارذل العمر, یہ عمر وہ ہو جاتی ہے جب سب سے گھٹیا حصہ زندگی کا بالکل صحیح فیصلے انسان نہیں کرتا جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب یوتھ ہیں یا آ رہے ہیں, وہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے جو کچھ سمجھتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ والدین اپنے ایکسپیرینس سے وہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر بھی صحیح فیصلے نہیں کر پاتے. وہ ارذل العمر میں جب پہنچتے ہیں, عمر کے اس حصے کے اندر, تو یہ نہیں کہا کہ ہر حالت میں تمہیں ماننا ہوگا, کہیں نہیں کہا. ہر حالت میں اف بھی مت کرنا ان کی کسی بات کے اوپر, احترام ان کا اس درجے کا رہے. اور اس میں یہ تو بہت واضح ہے کہ اگر جو کچھ اللہ نے چاہا, اگر اس کے خلاف کچھ کہہ رہے ہو تو پھر حکم نہ ماننا. عام حالات میں نہیں کہا, نہ ماننا نہیں کہا ہے, لیکن کہیں ہر حالت میں ماننے کو بھی نہیں کہا. ہاں, ان کی بے ادبی نہیں ہو, گستاخی نہیں ہو, ان کا دل نہیں دکھائیں, ان کو کسی بات پر اف بھی نہ کہیں. انی اراک و قومک فی ضلال مبین. اب یہ اسوہ ہے حضرت ابراہیم کا کہ صاف میرے سامنے ہے کہ وہ آپ جو ہیں وہ بالکل گمراہ ہیں, صحیح راستہ نہیں ہے. یہ اپنے ہاتھ سے بنا کے پوجا کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے جتنے یہ بت خانہ ہے اس کے اندر جتنے ہیں لگے ہوئے, تو وہ گھر میں یہ بات اپنے قوم سے تو بات کو کہتے تھے. پہلے تو انہوں نے اپنے والد سے رکھی تھی, گھر میں چلتی تھی, پھر باہر علل اعلان کہنا شروع کیا تھا. اب ایک ہمیں دیکھیے ایک روایت وہ بھی ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ 1500 کلومیٹر چل کر پہنچے مکہ. حضرت اسماعیل جب جوان ہو گئے تھے, انہوں نے وہاں نکاح بھی کر لیا تھا. وہاں پہنچے ان کے ہاں, وہ گئے ہوئے تھے شکار کرنے. حضرت اسماعیل, یہ کہا جاتا ہے کہ واللہ عالم کہ وہ اپنے ان کے روزی روٹی کا یہی تھا. وہاں پر کوئی کھیتی تو ہوتی نہیں تھی, شکار کر کے لاتے تھے, وہی پکایا جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم وہاں پہنچے تو وہ تو دن کے وقت میں پہنچے, وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے. حضرت اسماعیل جو گئے ہوئے تھے کبھی برسوں پہلے مکہ گئے تھے جب وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا, جب یوں سمجھ لی کہ 13-14 سال کے ہوں گے. اب اس کے بعد اب جا رہے ہیں اتنے زمانے کے بعد کہ نکاح ہو چکا ہے, لیکن ان کا ایریا اور ہے, علاقہ اور ہے, اور یہ سواریاں تو ہیں نہیں کہ وہ صبح کو بیٹھے اور شام کو اتر گئے وہاں جا. وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل کی بیوی دروازے پر آئی. دروازے پر آئی تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو پوچھا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, روزی روٹی کے لیے گئے. پھر پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے, تو اس نے بہت شکایتیں کی کہ بڑے سخت حالات ہیں, بہت تنگی ہے, بہت پریشانی ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں جا رہا ہوں. اسماعیل آئے تو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لیں. چلے گئے یہ کہہ کر واپس. اب حضرت اسماعیل آئے, انہوں نے بتایا کہ آئے تھے کوئی, اور یہ کہہ گئے, وہ پہچان گئے کہ والد صاحب تھے, حضرت ابراہیم تھے, اور مطلب بھی سمجھ لیا. اور انہوں نے اسی وقت طلاق دے دی کہ یہ اپنے بیوی کو ہٹاؤ, یہ تمہارے ساتھ رہنے لائق نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً اس کو طلاق دے دی, یہ حکم دے گئے ہیں. پھر بہت عرصے کے بعد آئے, انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا ہو, اور اس کے بعد پھر وہی پیش آیا کہ وہ دن میں پہنچے. جب پہنچے تو جو دوسری ان کی زوجہ تھی دروازے پر آئیں, اور انہوں نے بتایا کہ نہیں ہے اس وقت. کہا اچھا تم کیسی ہو, کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا اور بہت ان کی نعمتوں کا اللہ کی.
کہا کہ اچھا جب آئیں تو کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھنا، سلامت رکھنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اب اسے دیکھیے، کہیں کوئی لاجک استعمال نہیں کرتے لوگ، ذرا سا عقل سے کام نہیں لیتے۔ جب یہ نام آ جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے، ارے کہی ہوئی بات تو ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہے، لیکن یہ اتنے زمانے کے بعد یہ مختلف ذریعوں سے یہاں تک جو آئی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ممکن ہیں، کیا کیا ہو گیا، تو اس میں تو کم سے کم تھوڑا سا عقل کا بھی استعمال جو ہے وہ بڑا ضروری ہے موضوع کے اوپر۔ 1500 کلومیٹر سے پیدل چل کر آئے ہیں، بیٹے کے پاس آئے، رسول تھے، بہت لمبا علاقہ تھا۔ ابھی حضرت اسماعیل بھی جو ہیں وہ نبی ہیں، ایک ان کے انڈر میں ان کے بھتیجے حضرت لوط نبی ہیں، ان کے علاقے کی بھی نگرانی رکھتے تھے، تعلیم و تربیت اور کیا چل رہا ہے، ان کی نبوت اور سب چیزیں۔ تو بہت لمبا علاقہ تھا جس کو ان کو خیر خبر رکھنی ہے یا دعوت جہاں پہنچانی ہے، جہاں لوگوں سے کہنی ہے، اس میں وہ اتنی دور سے آئے ہیں تو کچھ دن رکیں گے۔ ارے ایسی کوئی گیا ہے اگر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تب کچھ دن رکے گا؟ اچھا نہیں ہے اس وقت، 2 گھنٹے رکیں گے، 3 گھنٹے رکیں گے، وہ آ جائے تو پھر مل کر جائیں گے۔ مل کر ایسے جاتا ہے کوئی بیٹے سے، کچھ قیام ہوگا۔ یہ تو رسول ہیں، وہاں دیکھیں گے کہ مکے کی صورتحال کیسی ہے، وہاں لوگوں کا جائزہ لیں گے، وہاں پر کار نبوت کا جائزہ لیں گے، ان سے اس سلسلے میں بات چیت کریں گے، کچھ ہدایات دیں گے حضرت اسماعیل کو۔ اس لیے آئے تھے 1500 کلومیٹر سے، یہ جواب ملا اور سیدھے واپس۔ ذرا سا بھی عقل استعمال کر لے تو جھوٹا واقع ہے۔ اور یہ کہ نہیں بس فوراً طلاق دے تو اب دینی ہی ہے، نہیں، یہ جو حکم کا واقع وہاں سے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی تو ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یہ قرآن میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، حضرت ابراہیم ان 2 کے لیے آیا کہ زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب دوبارہ پھر آئے، اسی کے لیے آئے، درمیان میں کبھی نہیں آئے۔ وہاں کے حالات سے کوئی مطلب نہیں انہیں کہ وہاں پر کار نبوت کیسا چل رہا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کس طرح کا عمل کر رہے ہیں، یہ کیسے کام کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل کیسے وہاں پر نبوت کر رہے ہیں۔ اور پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں میں کہ خالی بھی کوئی اگر اتنی صرف ملنے کے لیے بھی اپنے بیٹے سے، اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، نہ ہو رسول نہ ہوتے، تو وہ اس بات پر واپس فوراً نہیں چلے جاتے 1500 کلومیٹر، کہتا ہے وہ تو ابھی شام کو آئیں گے، ابھی آپ دوپہر میں پہنچے، وہ شام کو آئیں گے، تو رک جاتے شام تک، وہ تو ملیں گے، ساتھ کچھ ساتھ میں رہیں گے، بس یہ پوچھا، یہ انسٹرکشن دی اور واپس۔ کھیل بنایا ہوا ہے، اور خالی یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، اور انہوں نے کہا یہ لوگ بالکل سچے تھے۔ جن لوگوں نے گھپلا کیا انہوں نے نام یہ مقرر کر کے ساتھ میں حدیثوں کے جوڑ دی۔ اب آپ تحقیق کر لیجئے کہ ہاں سارے سچے تھے وہ تو درمیان میں، تھوڑا سا تو اس کے اوپر نفس مضمون کے اوپر، ٹیکسٹ کے اوپر، موضوع کے اوپر کچھ تو ذرا سا دیکھیں اور غور کریں۔ یعنی بالکل ناقابل یقین باتیں ہوں گی کہ وہ چیزیں جو نبی کی زندگی سے میچ ہی نہیں کرتی۔ جب باپ سے کہا انہوں نے کہ یہ تو بالکل راستہ آپ بھولے ہوئے ہیں، یہ سب غلط راستہ ہے، ان سے تو شروع سے وہ ٹوکتے تھے بچپن سے۔ اور پھر یہ اس مقام تک حضرت ابراہیم کیسے پہنچے بچپن میں، اس جگہ تک یہ بتایا قرآن نے۔ آگے یہ ایسے ہوا تھا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ آسمانوں اور زمین کا نظام اللہ کے کنٹرول میں کیسے ہے، بادشاہت کیسے اس کی چل رہی ہے، یہ ہم نے دکھایا ابراہیم کو۔ کیسے دکھایا، یہ آگے اور ایکسپلین کیا، دکھایا کیسے۔ یہ خالی ایسے ہی نہیں تھا کہ جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، یہ فہم تھا، یہ ان کو اللہ کو اپنا رسول بنانا تھا۔ وہی شخصیات منتخب کی جاتی ہیں جن کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے، تو وہ آسمانوں اور زمین پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے۔ اس نتیجے پر وہ بچپن میں پہنچ گئے تھے، اور کیسے پہنچے تھے ہم نے دکھایا تھا انہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا نظام کیا ہے، اس لیے تاکہ اور یقین پیدا ہو جائے۔ ایک ایمان ہے، ایک یقین ہے، منہ سے کہہ دیا ہم ایمان والے ہیں، یہ یقین کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے کہ وہ ایمان کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس سے الگ نہیں ہٹتا۔ زبان سے کہہ دیں ایمان ہے اور جو دل چاہے کرتے رہیں زندگی میں، تاکہ پھر وہ یقین کے آخری درجے کے اوپر پہنچ جائے۔ ایسے وہ یہ نظام کیسے دکھایا، یہ بتایا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات ہوئی تارا نکلا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہا یہ میرا رب ہے۔ میں ذرا ان 3 آیتوں کو پڑھ جاؤں گا ایک ساتھ اس کے آگے۔ فَلَمَّا أَفَلَ،
پھر وہ تارا غائب ہو گیا، دھندلا کر نظر سے غائب ہو گیا۔ قال لا احب الافلین، کہ یہ ایسے جن میں چینج آتا رہتا ہے، دھندلا گئے، غائب ہو گئے، ان سے تو میں محبت نہیں کر رکھ سکتا۔ بڑا ماننا اور دیوتا ماننا تو الگ بات ہے، پوجا کرنا۔ فطرت کے مظاہر کی پوجا ہوتی تھی، تاروں کی، چاند کی، سورج کی، آج تک ہوتی آ رہی دنیا کی بہت بڑی بڑی قوموں کے اندر، تو وہاں بھی ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم کی اب یہ بچپن سے انہوں نے تارا ایک نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے، قال ھذا ربی، وہ ڈوب گیا، جب ٹمٹمانے لگا پھر غائب ہو گیا نظروں سے، کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جب چاند نکلا، فلما رأى القمر بازغا، یہ تو ابھر کر آیا سامنے، وہ بہت روشن، قال ھذا ربی، کا یہ ہے میرا رب۔ فلما افل، وہ بھی دھندلا گیا، ڈوب گیا، تبدیلیاں ہو گئیں اس کے اندر، قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین، تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو بھٹکے ہوئے ہیں اگر میرا رب مجھے راہ نہ دکھاتا۔ پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغا، اب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے کہا، تو پھر یہی رب ہے۔ فلما افل، تب وہ بھی اس میں بھی چینج آ گیا، ہلکا ہوا، روشنی کم ہوئی، سرخی سی آئی اور غائب ہو گیا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو وہ پکار اٹھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں بیزار ہوں ان سے، میں ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، تمہارے دیوی دیوتاؤں سے، یہ تم شرک کرتے ہو، یہ اس کے ساتھ میں وہ ایک جو ہے جو میرا رب ہے اس کے ساتھ سازش ٹھہراتے ہو۔ جب تارا انہوں نے دیکھا تھا اور سوچنے سمجھنے کی عمر تھی، غور کیا تو تارا تو روز دیکھ رہے تھے، جب دیکھ کر انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، چمک رہا ہے، تو انہیں معلوم ہے شام کو غائب ہو جائے گا۔ اچھا ایک پر غور کیا، جب ایک غور کر چکے تو چاند کے بارے میں تو ایڈوانس میں تھا کہ یہ بھی تو غائب ہو جائے گا، سورج بھی تو غائب ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا عجیب سا ایک، اگر آپ خالی اسے ایسے لفظی معنوں کے اندر مانتے چلے جائیں تو یہ بڑی محمل سی باتیں ہیں۔ وہ پہلے سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں پیدا، جس دن تارے کے سلسلے میں غور کیا اسی دن سورج اور چاند پر بھی غور۔ اب یہ تھوڑی کہ اس کے بعد جب تارا ڈوب گیا تو چاند کو نکلتے دیکھا تو اسے رب بنا لیں گے اپنا، تو یہ تو بڑی محمل باتیں ہو جائیں گی اگر آپ انہیں ایسے لفظی معنوں کے اوپر بالکل لٹرل ایسے لیتے چلے جائیں گے جیسے اپنے کہانیاں مشہور ہیں۔ اور پھر ایک فطرت سلیم ہوتی ہے انبیاء کے اندر، رسولوں کے اندر، بچپن سے۔ بچپن میں انہوں نے ایک دن مان لیا یہ میرا رب ہے، ایک دن اس چاند کو مان لیا میرا رب ہے، ایک دن سورج کو مان لیا میرا رب ہے۔ اگر سوچتے بھی، ذہن میں خیال بھی آتا تو اسی وقت ان سب کو ایک ساتھ ریجیکٹ کر دیتے۔ یہ باری باری نہیں ہوتا کہ اچھا اب یہ بڑا آ گیا، ان سے تو بڑا ہے تو پھر یہ میرا رب ہے، سب سے بڑا ہے، یہ باری باری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غور کیا، ذہن کے اندر اس طرح کے خیال آئے بھی تھے تو وہ لوگ پوجا کرتے ہیں شاید یہی ہوگا۔ یہ قوم کے بارے میں یہ آخری فقرے سے دیکھیے کہ قوم سے کہہ دیا کہ یہ تم شرک کر رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں، جب تارا نکلا، قال ھذا ربی، اپنی قوم سے کہا، یہ اپنے آپ سے نہیں، یہ اپنی قوم سے کہا کہ اچھا میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ رب ہے میرا۔ یعنی یہ خالی آپ کے جملے وہی بولے جاتے ہیں، جملے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے۔ تو ایک بڑا ایک لٹریری انداز ہے قرآن کا اسے بیان کرنے کا۔ اچھا یہ ہے رب، یہ میرا رب ہے، تو یہ بتا رہے ہیں انہیں دیتا۔ پھر کسی اور موقع کے اوپر چاند کہ اچھا یہ رب ہے میرا، یہ تو گیا، یہ رب کہاں سے، مجھے معاف کرو۔ جیسے باپ سے کہتے تھے اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو اور پوجا شروع کر دی، تو یہ ان کا انداز تھا دلیلوں کا۔ اور ایسے ہی یہاں پر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ رب ہے، رکو ذرا، کہ یہ تو گیا، باقی نہیں رہتا، اس میں چینجز آ رہے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جس میں کوئی چینج نہیں آتا۔ یہ اپنے ایک روٹین سے بنے ہوئے ہیں، اس روٹین سے ہٹ نہیں سکتے کسی جگہ پر، یعنی خود ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی دوسرے کی قسمت کے کیا مالک ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں تھیں، انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا یا واضح کیا جس میں الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ یہ ہے رب میرا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ اسے مانیں ایسے کہ اس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، تو اس میں تو پھر بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہی موقع پہ تینوں کو ریجیکٹ کر دیتے جس دن خیال آیا تھا،
یہ باری باری جو لے رہے ہیں، یہ باری باری ایسے کوئی نہیں لے سکتا جس نے کسی ایک پر غور کیا ہو۔ اور بچپن میں بھی یہ شرک حضرت ابراہیم کے فطرت سلیم سے نہیں توقع رکھتے یا نہیں سوچتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو میرا رب ہے وہ مجھے رہنمائی کر رہا ہے کہ نہیں غور کرو تم اس پہ، یہ تم لوگ بھی ہے میرے قوم کے لوگوں کیا کر رہے ہو۔ سورج آیا تو انہوں نے کہ اچھا یہ تو سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہو نا یہ سب سے بڑا ہے تو یہ رب ہے، یہ رب ہے تو اب سب سے بڑا ہے رب ہے۔ پھر اس کے بعد ذرا دیر بعد دیکھو کہاں گیا، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم نے اس ایک کے ساتھ ساجی بنایا ہوا، ان کے ساتھ میں کوئی اور ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہے میرا رب۔ تو یہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد بچپن میں قرآن نے کہا ایسے پہنچے تھے اس نتیجے کے اوپر کہ انہوں نے غور و فکر کیا تھا۔ اب یہ صلاحیت جو ہے وہ جس غور و فکر کی دعوت سب کو دی گئی ہے، یہ فطرت کے مظاہر پر، ایک فطرت کے مظاہر کے اوپر جو پرانے زمانے سے آج تک، پرانے زمانہ تو چھوڑیے، آج تک اس کے اوپر جو ہیں وہ لدے ہوئے ہیں۔ یہ بے بس انسان آج تک بے بس ہے، بے بس انسان فطرت کی قوتوں کے آگے۔ بجلی گر گئی مر گئے، سیلاب آ گیا پانی کی طرح تھا بہاؤ بڑھ گیا، بڑی تعداد جو ہے وہ گزر گئی، ذرا سی کوئی وبا آئی اور ہوا چلی اور پھر ساری کی ساری بستی ختم ہو گئی۔ تو یہ جو نیچر کی جو چیزیں ہیں، ہوا ذرا تیز ہو گئی سب ختم ہو گئے، ذرا سا تیز ہو گئی تو ڈرتا انسان ان سے تھا۔ یہ ڈر، اس ڈر نے ان کو پوجا کرنے پہ مجبور کیا، سانپ سے ڈرے، شیر سے ڈرے، یہ ان سب کے آگے مجبور تھا کہ میں ان سب سے چھوٹا ہوں، ان سب سے میں حقیر ہوں۔ یہ انسان جیسے جیسے ڈیولپ کرتا گیا، فطرت کی قوتوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا چلا گیا، یہ ان سارے یہ چاہے وہ بڑے بھیانک جانور ہوں، اس کے پاس وہ ذرائع آتے چلے گئے کہ ان کو اب وہ ہنٹر سے سرکس دکھا رہا ہے سب کو، انہی شیروں کو ساتھ میں لے کر۔ تو جب یہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوا، یہ انسانیت کا مقام اونچا ہوتا چلا گیا، یہ ڈر کر یہ جو پوجائیں، یہ جن کے کنٹرول میں تھے ان کی پوجا کریں گے، چلی آ رہی ہیں آج بھی اسی شکل میں، جبکہ انسان جو ہے آج بھی فطرت کے آگے بے بس ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ آج یہ جانتا ہے، انسان جانتا ہے، اگر وہ آنکھیں بند کر کے اندھ وشواس میں کسی دھرم کی بات نہ کرے تو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ بھی نیچر ہمارے کنٹرول میں اور آگے جا کر جتنی ہے آ جائے گی، اس سے اور زیادہ آ جائے گی، اس سے اور زیادہ آ جائے گی، جتنی آج تک آ گئی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہمیں چلا رہے ہیں یہ سب، لیکن اس کے آگے بات نہیں جاتا کہ ان سب کو چلانے والا کوئی ہے، یہ سب کسی کے کنٹرول میں ہے، یہ پورا نظام کسی کے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا، اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ کہا کہ میری قوم، میں تمہارے ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو سب سے کٹ کر اپنی توجہ کو پورا مرکوز کر دیا، مکمل سب سے کٹنے کے بعد اس ایک ذات کی طرف، وہ جو فطر السماوات والارض، جو اس پورے یونیورس کو، پورے کائنات کو جو وجود میں لایا ہے، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے حصے جو نکل رہے ہیں اور روٹیٹ کر رہے ہیں اور ریوالو کر رہے ہیں اور اپنے وقت پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ اس کے سب ذرا ذرا چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں۔ میں نے تو ان سب سے ہٹنے کے بعد جو ان کو وجود میں لایا، میں نے اپنے آپ کو ادھر، یہ نہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، نہیں دیکھا اس کو، لیکن یہ مان لیا کہ ہے یہ الگ شکتی، یہ الگ پاور ہے جو ان سب کو وجود میں لائی ہے، اور میرا رب تو وہ ہے۔ یہ سب تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ نیچر کی چیزیں ہیں۔ تو یہ اس وقت ہزاروں سال پہلے وہ اس نتیجے کے اوپر بچپن میں اپنے ان چیزوں سے پہنچے، وما انا من المشرکین، اور میں پھر اب اس ایک سے ہٹنے کے بعد میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ جتنی چیزیں انسان کو بنائیں، یہ کائنات میں بنائیں، یہ سب اس لیے تھی کہ انسان یہاں پر رہے باقی، اور ان کی سیوا کے اندر انسان نے اپنا سر ان کے آگے جھکانا شروع کر دیا، تو اپنے مقام سے نیچے گرتا چلا گیا جو اس کا اونچا مقام تھا۔ یہ تو نیچر کی چیزیں، بے جان چیزیں، انسانوں میں انسان کے آگے، دوسرے انسان کے آگے جھکنے کو منع کر دیا کہ یہ قابل احترام ہے پیدائش سے ہی، اپنے عمل سے برا ہو جائے گا، نیچا ہو جائے گا، لیکن کہا کہ یہ جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ قابل احترام ہے، اگر آدمیت، اگر انسان پیدا ہوا ہے تو یہ
آدرنی ہے یہ. اب یہ اس لحاظ سے بنی آدم سب تو ان میں سے کوئی کسی کے آگے نہیں جھکے گا، نہ پرائم منسٹر کے آگے جھکے گا، نہ شاہ کے آگے جھکے گا، نہ تانا شاہ چاہے وہ عرب ملکوں کے ہوں چاہے ہمارے ملک کے پردھان منتری، ان میں سے کسی کے آگے نہیں جھکے گا. اس لیے کہ اپنے کرموں سے وہ چھوٹے بڑے ہوں گے. وہ پیدا ہونے کے اعتبار سے سب آدمی سب مقام آدمیت کے اوپر کا سب کو رکھا، اور جو بے جان چیزیں ہیں باقی کائنات کی اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب جھکے گا کا مطلب یہ کہ پھر اس کے قانون ہیں جو چلیں گے اور جن کو مانے گا وہ، اور پھر اگر اس کے قانون سے ٹکراتے ہوئے ان کے قانون پر راضی ہوا تو یہ بھی شرک ہو گیا کہ تم نے انہیں بھگوان مان رکھا ہے اپنے. تو مانتے ہیں وہ تو پھر پوجا بھی ہوتی ہے ہاتھ جوڑ کر، منہ سے تو کم سے کم وہ چاہے دکھانے کے لیے کرتے ہوں کسی پاور طاقت کے آگے کہ وہ آپ ہی بھگوان ہیں ہمارے. تو میں یہ کسی کو ساجی بنانا جو ہے وہ مجھے منظور نہیں ہے. وہ اس نتیجے پر پہنچے اور یہ بہت جرأت کے ساتھ میں ہمت کے ساتھ میں انہوں نے اپنے باپ سے کہہ دیا بچپن میں. بحاجہ قوم، ان کی قوم نے بڑی حجتیں کی ان سے. اب یہ بات انہوں نے گھر میں کہی، یہ باتیں باہر کرتے تھے. قالا تحاجونی فی اللہ قد ہدانی، کہا کہ میں نے تو رستہ دیکھ لیا. اب یہ اللہ لفظ یہاں پر آیا، یہ نہیں کہ ان کی زبان پر لفظ اللہ تھا، وہاں یہ تو عربی میں بتایا جا رہا ہے آپ کو. جو کچھ بھی وہاں پر اس زبان کے اندر وہ اس کو کہتے تھے. یہ تو الگ الگ بھاشاؤں میں الگ الگ زبانوں میں الگ الگ نام آ جاتے ہیں. عربی میں کہا جائے گا تو اللہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یا وہ جو ایک مالک ہے اس نے مجھے تو راستہ دکھا دیا، اب میں راستہ دیکھ چکا، یہ راستہ ہے جو صحیح جا رہا ہے. اب مجھے سمجھا رہے ہو، تم مجھ سے دلیلیں کر رہے ہو، مجھ سے حجت کر رہے ہو. تم کیا حجت کرو گے؟ تم نے دیکھا نہیں، میں نے دیکھ لیا. تم نے اپنی عقلیں بند کی ہوئی تھی. وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور تم ان سے ڈرتے ہو کہ یہ سوریہ دیوتا کیا کریں گے، چندر دیوتا کیا کریں گے، یہ بارش دیوتا خفا ہو جائیں گے، ان سے تم ڈرتے ہو. جب میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسی کے کنٹرول میں ہیں تو میں تو اس کے قانون کی میں پابندی کروں گا، اور جن کو تم اس کا ساجی بناتے ہو اور ان کو تم نے بنا رکھا ہے، میں ان میں سے کسی سے اب میرا ڈر، توحید آئے تو ڈر نکلنا چاہیے. اور اگر ڈر باقی ہے تو توحید نہیں ہے. کسی سے بھی ڈر نہیں ہے ان کا کنٹرول. تمہاری حکمتیں مصلحتیں الگ ہوں گی لیکن خوف نہیں آنا چاہیے. خوف اگر آ رہا ہے تو توحید نہیں ہے. توحید کے ساتھ خوف جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ کنٹرول مالک جو ہے وہ ہے. جو تمہارے آس پاس کے حالات ہوں اس کے اعتبار سے مصلحتیں اور چیز ہیں کہ بھئی ایک وہاں مکے میں ظلم ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر، بے پناہ ظلم ہو رہا ہے. ان سے کہتے تھے، گزرے حضرت یاسر کے پاس، پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں، ان کے منہ کو اندر سانس گھٹنے لگی، دخل بھی نہیں دے سکتے. کرنے والوں سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ کیوں اتیاچار کر رہے ہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. قریب سے چلے گئے بس. تو کتنا دل تڑپتا ہوگا کہ یہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر ہے، اس لیے ہو رہا ہے ان کے ساتھ میں، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہیں کسی سے یہ کہا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، انصاف کی بات تو یہ کہ تم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور کہیں اگر ایسا ہوا، یہ نہیں پاور آنے کے بعد مدینے میں بھی ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا حضرت ابوبکر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. پھر تھوڑی دیر میں غصہ آ گیا، انہوں نے بھی کچھ کہہ دیا جواب میں، تو چہرہ لال ہو گیا غصے سے. یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو انصاف سے ہٹ گئے. ارے بھائی اسے بھی برا کہیے، اسے بھی کہیے کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. ان کا نہیں، تمہارا معیار جو ہے اس سے تم گر رہے ہو، وہ تو ہے ایسا. تو جب پاور آ گئی ہے جہاں مدینے کے اندر ہے وہاں پر پوزیشن یہ ہے. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ کشمیری برہمن کے لیے آپ نے مارچ نکالا، کشمیر میں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے لیے کچھ نہیں کہا. یہ اس کے اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مارچ بھی نکالیں گے اور یہ کریں گے. وہ ادے پور میں جو کچھ ہوا بہت برا کرا. شمبھو لال نے جب مارا تھا کسی کو مسلمان کو، تب نہیں نکالا تھا کوئی، تب کچھ نہیں کہا تھا. ارے بات یہ کہ جہاں پر ڈیموکریسی ہو، جہاں جمہوریت جہاں واقع کرتے ہیں تو وہاں کہہ دیجئے اور کہیے کہ بھئی انصاف کی بات نہیں ہے. لیکن نہیں آ رہا آپ کی سمجھ میں کہ اب جمہوریت کتنی ہے کتنی نہیں ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو ٹھیک کیجئے کہ تم ٹھیک رہو. آپ یہ دعائی دیں گے کہ نہیں وہ بڑا ناانصافی ہو رہی ہے، اتیاچار ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ. نہیں ٹھیک کر سکتے انہیں. تو وہ تو جو کچھ ہے، آپ جہاں ڈیموکریسی ہو وہاں کہیے گا، جہاں نہیں ہے، جہاں ختم ہو چکی وہاں پہ کہیں گے آپ کہ نہیں یہ انصاف تو یہ آپ اسے بھی کہیے. یہ ساری جگہ سے چاروں طرف سے مسلمانوں کا، آپ تو بڑے وہ ہیں، جو ہندوؤں کی بات ہوتی ہے اس کا تو ساتھ دیتے، مسلمانوں پہ کچھ ہوتا ہے تو کچھ نہیں کہتے. ارے مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
تم اپنے صحیح مقام کے اوپر آؤ تو پھر دنیا تمہاری عزت کرے گی. تم مقام سے کیوں گرے ہوئے ہو؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں گے نہیں نہیں صاحب وہ بھی گرے ہوئے ہیں اور پھر کہیں کہ اسے ٹھیک کرو. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی ویسی جمہوریت اور ویسی ڈیموکریسی موجود ہے. جو اس بھول کے اندر ہیں، فولس پیراڈائز میں، احمقوں کی جنت میں جو لوگ موجود ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے. یہ تو موجودہ حالات سے میں نے ریلیٹ کیا. ورنہ بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب مجھے ان میں سے کسی سے ڈر نہیں لگتا. یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. یہ ساری چیزیں جو ہے نہ چاند کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سورج کچھ بگاڑ سکتا ہے. الا ان یشاء ربی شیئا، میرا رب کچھ چاہے تو وہ ہوگا. ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا نالج، گیان، وہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. یہ علم سے آتی ہیں چیزیں. اب آپ ڈر رہے ہیں بجلی سے، علم آ گیا کہ ایک اونچائی کے اوپر ایک کنڈکٹر لگا دو پیتل کا اور اس سے تار دے دو، وہ ارتھ ہو جائے گی. بجلی گرے گی تو تھوڑا بہت نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دم سب کچھ ٹوٹ کے تباہ ہو جائے. علم آ گیا نا، علم آ گیا، کنٹرول کر لیا اسے. ایسے ہی علم آتا چلا گیا بہت سی چیزوں کا. اچھا یہ اس لیے ہو رہا تھا، اس کو ہم ایسے کنٹرول کر لیں گے. جب آپ کا علم پہنچتا چلا جاتا ہے تو آپ نیچر کو، آپ پرکرتی کو کنٹرول کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں تک علم پہنچتا ہے اتنا حصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، باقی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. کہ اس لیے کہ ابھی اس کے قانون، اس کا آپ کو علم نہیں ملا ہے. میرے رب کا وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم تو ہر شے کے اوپر چھایا ہوا ہے. تو پھر میں اس کے قانون کی خلاف ورزی ہو اور نقصان پہنچ جائے، اس سے تو ڈروں گا، اس نقصان سے. لیکن یہ جو سب اس کے کنٹرول میں، ان سے میں کیا ڈروں گا؟ افلا تتذکرون. اتنی بات تم اپنے آپ کو ریمائنڈ نہیں کراتے، اتنی بات کو سوچتے نہیں. اور وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے ساجی بنا رکھا ہے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں ان سے ڈروں. یہ جو پرکرتی کی چیزیں ہیں، میں کیسے ڈروں ان سے جو اس کی بنائی ہوئی ہیں. اور تم جو ہے یہ نہیں سوچتے کہ ڈرنے کا کون ہے. تم اللہ کے شریک بناتے ہو اور اس سے تم ڈرتے ہو. میں کیسے ڈر سکتا ہوں اس سے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. میں نے دلیلوں سے، ترک سے غور و فکر کر کے سمجھ لیا. تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا ہے. تم اندھ وشواس کے ساتھ میں جو سنا تھا اس پر چلے آ رہے ہو آج تک. جب تم ایسے چلے آ رہے ہو اس کے لیے کوئی دلیل تو لاؤ کہ ہاں یہ پوجنیہ ہے، ہاں یہ ہمارا سوامی ہے، ہاں ہمیں سب کچھ یہ دے رہا ہے. کوئی تمہارے پاس کسی طرح کا ترک دلیل، کوئی سائنٹیفک آرگومنٹ لاؤ. اپنے دور کا کوئی جو بھی جہاں تک عقل پہنچی اس کے حساب سے کچھ سمجھاؤ کہ یہ تمہیں دینے والا ہے، یہ تمہارے لیے کچھ کرنے والا ہے، تمہیں نفع پہنچانے والا، نقصان. ان کے ذریعے نفع نقصان پہنچ جاتا ہے، وہ جن کے کنٹرول میں ہے اس کی وجہ سے. تو کہا کہ تم ان سے ڈرتے ہو، میں کیسے ان کا خوف کروں؟ ڈرتا ہے تو پھر آدمی ہاتھ جوڑتا ہے. تو ان کے لیے کوئی کسی طرح کی کوئی، اس نے جو ان کا مالک ہے، کوئی دلیل ان کے لیے بھیجی ہی نہیں ہے. کوئی آرگومنٹ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ترک ایسا ہے ہی نہیں جس سے تم یہ ثابت کر سکو، سوائے اس کے کہ تم نے ڈر کر کرنا شروع کر دیا یا اندھ وشواس سے مانتے چلے آ رہے ہو. تم ان سے اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں ڈروں کہ کیا ہے یہ. یہاں بریلی میں آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں، یہاں پہ بھی آئے تھے، ایئر فورس کے اندر تھے ناصر صاحب. وہ ناصر صاحب جو ہیں وہ ان کی وائف، بریلی میں وہ ان کا ایریا جو ہے فورس کا الگ ہے، پروٹیکٹڈ ایریا، ہر ایک نہیں جا سکتا وہاں پر. تو وہ جہاں رہتے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ صبح کو لیڈیز بھی وہاں پر اپنی پریسر کے اندر، اپنے کمپاؤنڈ کے اندر، وہ جو اس کا ایئر فورس کا تھا، تو وہ اس میں صبح صبح وہ نکلتی تھیں ٹہلنے کے لیے. جیسے مرد الگ نکلتے تھے، ان کی ٹولی لیڈیز کی الگ نکلتی تھی. تو ان کی 4-5 لیڈیز جو دوست تھیں وہ اور یہ، اب ان کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ کیا ہے کہ باہر نکل رہے ہو تب بھی تم نے یہ منہ لپیٹا ہوا ہے اپنا سارا. جب یہاں نکل رہے ہیں تو صبح کی گھومنے نکلے ہیں، ہم سب لیڈیز ہیں، ادھر جینٹس کہیں دور ہیں، یہ کیا کر رکھا ہے تم نے؟ اسے ہٹاتی نہیں، یہ تم نے ہمارے ساتھ گھومنے میں بھی کر رکھا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے سارے کپڑے اتار رکھے ہیں، آدھی ننگی ہو. وہ اور ذرا تھوڑا ننگی ہو کے نکلتی تھی باقاعدہ، ہوا اچھی لگ جائے. تمہارے کپڑے اتارنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، میں چپ ہوں، مجھے اعتراض کرنا چاہیے تھا. میں تمہارے کپڑے اتار کر چلنے پہ اعتراض نہیں کر رہی، تم میرے کپڑے پہن کر چلنے پہ اعتراض کر رہی ہو. تو یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کہتے ہو ان سے ڈروں، یہ ڈرنے کے ہیں یا جو جس کے کنٹرول میں ہی ہے وہ ڈرنے کا ہے، اور مجھ سے الٹا کہہ رہے ہو کہ ان سے ڈرو. عقل سے کام نہیں لیتے تم.
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. اب اس سے ایک پیس آ جاتا ہے زندگی میں، سکون آ جاتا ہے، امن آ جاتا ہے. خوف کا الٹا ہے امن. امن بالکل اب پیس ہو گیا، شانتی. شانتی کا الٹا ہے بھے اور خوف. تو اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ دونوں میں سے امن پر کون ہے، شانتی پر کون ہے. تم ہر جگہ ہر ایک سے ڈر رہے ہو، میں کسی ایک سے نہیں ڈر رہا، صرف اس کے قانون کا خیال رکھوں گا کہ اس کی خلاف ورزی ہوگی تو نقصان پہنچ جائے گا. کون پیس میں ہے، کون شانتی سے ہوگا، یہ بتاؤ ان دونوں کے اندر. ان کنتم تعلمون. یہ اگر علم کی بات کرو، گیان کی بات کرو تو اس سے طے کرو. بات گیان سے طے ہوگی، یہ اندھ وشواس سے ہوگی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. تو پھر اس پر جو لوگ ایمان لائے اس حقیقت کے اوپر، جتنے یہ ابھی تک جو سمجھائیں وہاں اوپر سے چلی آ رہی ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ میں گڈمڈ نہیں کیا. اور ظلم کا مطلب آپ جانتے ہیں عربی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح جگہ سے ہٹا دینا، ڈسپلیس کر دینا. تو ایمان جس جگہ ہونا چاہیے اس جگہ سے ہٹ گیا، یہ ظلم ہو گیا اس کے ساتھ میں. تاکہ جنہوں نے یہ نہیں کیا، اپنے ایمان کو سلامت رکھا، ان کے اولئک لہم الامن، ان کی زندگی میں شانتی رہے گی، وہ پیس میں رہیں گے، وہ سکون سے رہیں گے، ان کے لیے ہے امن. وہ ہیں یہ خالی زبان سے کہنے والے شانتی میں نہیں ہوں گے کہ ہم ایمان والے ہیں. یہ تو دل کے اندر کی گہرائیوں سے صرف اس کا ہو اور باقی اس کی وجہ سے باقی سب کا خوف نکل جائے تو امن آ گیا، شانتی آ گئی. یہ امن کے اندر ہوں گے، اور باقی صرف لا الہ الا اللہ کہنے والے کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ شانتی ان کے لیے نہیں ہے. تو وہ ہیں وہ لوگ جو شانتی میں ہوں گے، وہ مہتدون، اور وہی پھر سیدھے راستے کے اوپر ہوں گے، صحیح گائیڈنس کے اوپر ہوں گے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہ تھی دلیلیں جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی. یعنی دی تھی کیا مطلب؟ کوئی اللہ نے وہی تو نہیں آئی تھی، بچپن کی بات چل رہی ہے ابھی، ان کے لڑکپن کی بات ہے. ہر انسان میں ہے وہ صلاحیتیں، پوٹینشیلٹیز استعمال نہیں کرتا غور و فکر کی. اب یہ بہت بڑے بڑے اسکالرز ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حضرت ہو جاتے ہیں، نظام وہ ہو جاتے ہیں، پورے حضرت کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے القاب آ جاتے ہیں. وہ غور و فکر نہیں کرتے، اسی مائنڈ سیٹ سے چلے آ رہے ہیں جو ان کو پیچھے سے ملا ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کو جو سامنے کی ہیں بالکل اسی کے اندر اگر ذرا سا غور کریں کہ بھئی یہ نہیں ممکن ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کہا نہیں یہ ایسی کرو، نہیں تو تم تو بالکل ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. تو یہ تو بالکل وہی سوچ ہے جو حضرت ابراہیم کے دور کی ان کے قوم کی سوچ تھی. سوچ کا انداز یہ تو وہی بن گیا. ہم نے جو کیا دلیل دی تھی ابراہیم کو، کہا یہ دلیل دی تھی کہ نبوت کے بعد تو وہی آئی، جب رسول بنے تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا. یہ اس سے پہلے انہوں نے یونیورس پر، کائنات پر، اپنے چاروں طرف کی چیزوں کو غور و فکر کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا کوئی کنٹرولر ہے، وہ کنٹرولر میرا مالک ہے. یہ تو کنٹرول میں ہے دوسروں کے، وہ کنٹرولر میرا مالک ہے. تو یہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی. تو دی تھی کا مطلب یہ کہ عقل دی تھی، سب کو دی تھی، انہوں نے اس کا استعمال کیا تھا، اپنی اس عقل کا، اپنے فہم کا، اس غور و فکر کا. نرفع درجات من نشاء، ان لوگوں کے درجات ہم اونچے کرتے ہیں، یہ اٹھتے چلے جاتے ہیں، اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں. جو کسی سے نہیں ڈرتا، وہ فقیروں کے لباس میں بھی ہو تو شاہ آتے ہیں کٹیا کے اندر اور سر اپنے ہاتھ جوڑ کر جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. اگر دربار میں بلائیں انعام دینے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، کہتے ہیں مجھے نہیں آنا، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، تو چپ رہتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ جاؤ گرفتار کر کے لاؤ، تو پھر خود جاتے ہیں چوکھٹ کے اوپر. ان کے درجات اونچے ہوتے ہیں، ان کے مقامات اونچے ہوتے ہیں. نرفع درجات من نشاء، جو چاہتا ہے اس طریقے سے جو اپنی زندگی گزارتا ہے، جو نہیں ڈرتا دوسرے سے، تو پھر دوسرے جو ہیں پھر وہ ان کے درجات، ان کے مقام، ان کا استر جو ہے وہ دوسروں کی نظروں میں اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. جو بھی ایسے اس زندگی کو چاہتا ہے، ہم اس کے درجات، اس کا استر اونچا اٹھاتے چلے جاتے ہیں، ان کے درجات بلند کرتے جاتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. تو ہم آیت 83 تک پہنچے سورہ الانعام کی، 683 تک. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 84 سے پھر آئندہ مرتبہ